تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی نشست میں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کی کوششوں سے بیعت عقبہ ثانیہ میں اختلاف روایت کے مطابق 71 یا 73 افراد نے بیعت کی، 71 یا 73، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ مکہ تشریف لائے تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور باقی کتنے صاحبان ایمان جو تھے وہ مدینہ میں موجود تھے۔ تو جب یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی اور 71 کے قریب افراد نے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور وہ بیعت یہ تھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، سب سے پہلی دفعہ مدینہ کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا، دوسری دفعہ 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پہلا داعی اور مبلغ بنا کر کے مدینہ روانہ فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ تشریف لے گئے، اور جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کو آپ نے قرآن کی تعلیمات دیں، قرآن کی سورتیں یاد کرائیں، بنیادی اسلامی احکام ان کے سامنے آپ نے بیان کیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعوت و تبلیغ کا بھی سلسلہ جاری رکھا، اور آپ کی شبانہ روز محنتوں کی وجہ سے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی، اور اوس و خزرج میں سے کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس گھر میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول نہ کر لیا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اوس و خزرج کے سردار تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے اور ان کے حسن دعوت سے متاثر ہو کر ان حضرات نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کی دعوتی حسن تدبیر اور ان کی حکمت عملی کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔
حضرت مصعب بن عمیر ایک باغ میں تشریف لے گئے. خبر ملی کہ اسی باغ کے پاس حضرت سعد بن معاذ تشریف رکھتے ہیں اور حضرت اسعد بن زرارہ بھی یہ وہیں پہ موجود ہیں. اور دونوں چونکہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے اور بڑے ہی جری اور بہادر بھی تھے. تو جب حضرت سعد بن معاذ نے اور اسعد ابن زرارہ نے مصعب ابن عمیر کو دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے انہیں جا کر سختی کے ساتھ روکا اور یہ کہا کہ تم ہمارے لوگوں کو ان کے آبائی اور باپ دادا کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو اور نیا دین اور نیا عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو. تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنے کے بجائے اگر آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں اور ہماری باتوں کو سنیں. اگر آپ کی عقل کہے کہ ہماری باتیں درست ہیں, ہماری دعوت قبول کرنے کے قابل ہے, تو آپ قبول کر لیجئے گا ورنہ چھوڑ دیجئے گا. پہلے حضرت سعد ابن معاذ ان کے پاس آئے, بیٹھے, اور اسعد ابن زرارہ جو تھے وہ کچھ دور پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ اور تمام حالات کا جائزہ لے رہے تھے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کی بنیادی تعلیمات پیش کی, قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں. تو حضرت مصعب کی دعوت اور آپ کے پیغام نے سعد بن معاذ کے دل کو موم کی طرح پگھلا دیا اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جب وہ واپس اپنے لوگوں کے پاس گئے تو اسعد ابن زرارہ نے کہا کہ سعد ابن معاذ قسم خدا کی اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے ہیں جس کے ساتھ گئے تھے. جب جا رہے تھے تو ان کا چہرہ کچھ اور تھا اور جب آ رہے ہیں تو ان کا چہرہ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت سعد بن معاذ نے کسی بہانے سے اسد ابن زرارہ کو بھی بھیج دیا اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوت دینے اور پیغام پیش کرنے کے بہترین طریقے سے متاثر ہو کر کے انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا. اور جب سعد بن معاذ اور اسد ابن زرارہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اوس و خزرج کے تقریباً قریب تمام لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے, سوائے کچھ لوگوں کے جو بعد میں یہ منافقین کا جو کردار تھا انہوں نے اپنایا, اور عبداللہ ابن ابی اور دوسرے جو منافقین تھے ان کو چھوڑ کر اکثر حضرات نے اسلام قبول کر لیا. یہاں تک کہ جب
پھر دوسرے سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی نشست میں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کی کوششوں سے بیعت عقبہ ثانیہ میں اختلاف روایت کے مطابق 71 یا 73 افراد نے بیعت کی، 71 یا 73، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ مکہ تشریف لائے تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور باقی کتنے صاحبان ایمان جو تھے وہ مدینہ میں موجود تھے۔ تو جب یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی اور 71 کے قریب افراد نے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور وہ بیعت یہ تھی کہ جو مدینہ کے اوس و خزرج ہیں، جو بعد میں انصار کے معزز لقب سے یہ ملقب ہوئے، تو آقا نے بیعت کی کہ تم وعدہ کرو کہ تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے تم اپنی اولاد، اپنے خاندان والوں کو اور اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتے ہو، تم جو ہے حفاظت کرو گے میری۔ تو جس رات یہ مشورہ ہونا تھا اور ہجرت کے حوالے سے بات چیت ہونی تھی، تو اس رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک چچا بھی تشریف لے گئے، اور انہوں نے جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ حضرت عباس نے تو غزوہ بدر کے بعد میں اسلام قبول کیا، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن چچا تھے، محبت تھی۔ رات میں جب آقا تشریف لے گئے تو بات میں استحکام ہو اور مضبوطی ہو، ساتھ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئے۔ اور اس سے پہلے کہ مدینہ کے لوگ آقا کریم کو ہجرت کی دعوت دیتے، حضرت عباس نے سب سے پہلے ہی ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور مکہ میں اگرچہ ہمارے بھتیجے کے دشمن بہت زیادہ ہوں، مگر پھر بھی یہ یہاں پر محفوظ ہیں، ہم ان کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا کریم کے جو چچا تھے، اگرچہ وہ اسلام قبول نہ کیے ہوں، مگر آپ کی حفاظت کے لیے وہ پیش رہا کرتے تھے، سوائے ایک شخص کے جس کا نام ابو لہب تھا، جو آقا کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے باوجود وہ بنو ہاشم کے خاندان کو چھوڑ کر کے کفار کے ساتھ ملا رہتا تھا، یہاں تک کہ جب سرداران قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھ بنو ہاشم کے تمام افراد کا بائیکاٹ کیا کہ کوئی نہ ان کے ساتھ کوئی تجارت کرے، نہ لین دین کرے، نہ مدد کرے، نہ ان کے گھر میں شادی وغیرہ کرے، مکمل سماجی بائیکاٹ۔ شعب ابی طالب میں آقا کریم نے بنو ہاشم کے ساتھ تقریباً 2.5 سال گزارے، اور اسرت اور تنگی کا یہ عالم تھا کہ پتے اور گھاس کھا کر کے گزارا کرنے پڑتے تھے۔ تو اس محصوری میں بھی ابو لہب نے باوجود کہ وہ بنو ہاشم سے تھا، مگر اس نے کفار کا ساتھ دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ اس نے نہیں دیا، مگر آپ کے دوسرے چچا اور سب کے سب آقا کریم کے ساتھ رہے اور شعب ابی طالب میں محصور رہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیعت عقبہ ثانیہ کی رات تشریف لے گئے آقا کریم کے ساتھ، اور
یہ اوس و خزرج کے ان نوجوانوں سے اور ان افراد سے یہ ارشاد فرمایا کہ حالات جیسے بھی ہوں مگر محمد ہمارے یہاں محفوظ ہیں، اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تب تو جانا لے کر کے انہیں، لیکن اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو ابھی سے جو ہے تم انکار کر دو، تاکہ یہ تمہارے بیچ جا کر کے پھر سے یہ مصیبتوں سے دوچار نہ ہو جائیں اور دیار غیر میں جا کر کے پھنس نہ جائیں۔ مگر انصار جو کہ جوش عقیدت و محبت سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی رہے گی تب تک انہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اور ہم ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ حضرت عباس مطمئن ہو گئے۔ پھر بیعت ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ، اور اس کے بعد جب انصار نے دعوت دینی چاہی اور بیعت جب یہ کرنی چاہیے، آغاز ہونی ہوئی بیعت کی، تو بیعت کرنے سے پہلے ہی اسعد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، جو کہ اگرچہ نوعمر تھے اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ کھڑے ہو گئے اور اوس و خزرج سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اوس و خزرج، بیعت کرنے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لو، تمہارا یہ اقدام پورے عرب کو تمہارے خلاف کر دے گا۔ یہ کوئی عام بیعت نہیں ہے، چھوٹا موٹا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کی وجہ سے عرب کے کفار تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ان کی تلواریں تمہارے لیے بے نقاب ہو جائیں گی۔ تو کیا تم اپنے سر دھڑ کی بازی لگا سکتے ہو؟ جسم کے اعضاء کٹ رہے ہوں پھر بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہو؟ تو اوس و خزرج کے افراد نے یہ کہا کہ حضرت اسد بن زرارہ کی اس بات کے جواب میں کہ ہم ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تو یہ جو نصیحت اور یہ باتیں ہیں اپنے پاس رکھ۔ یہ چونکہ وہ بچے بھی تھے تو کہا کہ یہ باتیں ابھی نہ کر، اس لیے کہ جب جوش میں ہو کوئی اور جذبہ بالکل ہائی ہو تو اس وقت اس قسم کی باتیں منفی تصور کی جاتی ہیں۔ تو اوس و خزرج نے کہا کہ اس قسم کی باتیں نہ کرو، ہم ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء کٹ رہے ہوں، سر دھڑ کاٹے جا رہے ہوں، مگر پھر بھی ہم ان کی حفاظت سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جوق در جوق بیعت ہوئی، اور انصار کا یہ 71 یا 73 افراد پہ مشتمل قافلہ جو ہے بڑی ہی رازداری کے ساتھ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اوس و خزرج کے ان افراد کو بھی اس میٹنگ میں نہیں بلایا تھا جنہوں نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جو ہیں ابھی تک حالت کفر ہی میں تھے، ان کو اس میٹنگ میں نہیں بلایا تھا۔ جب صبح ہوئی تو خبر جو ہے پھیل گئی اور سرداران قریش کو خبر پہنچی، تو وہ انہی لوگوں کے پاس گئے جو ابھی تک حالت کفر میں تھے، اور ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے رہے ہو تم لوگ۔ تو چونکہ انہیں تو کچھ خبر تھی نہیں، کچھ پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی معاملہ پیش نہیں آیا ہے۔ تو کہا کہ نہیں ہوا ہے ایسا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو ہم سے ضرور مشورہ کیا جاتا، ہم سے ضرور مشورہ کیا جاتا۔ خیر، جو سردار قریش تھے وہ مطمئن ہو کر کے واپس چلے گئے، اور جب بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد دوبارہ یہ تمام افراد مدینہ گئے تو ان کا جذبہ دیکھنے کے لائق تھا، اور گھر گھر میں یہ چرچے عام تھے کہ عنقریب سرکار دو عالم کی مدینہ میں آمد ہونے والی ہے، اور وہ انتہائی یہ آپ جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے
اور آپ کی آمد کے انتہائی شدت کے ساتھ منتظر تھے۔ ہر گھر میں آقائے دو جہاں کا ہی چرچا ہوا کرتا تھا، اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے کہ ان قریب آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یثرب میں قدم رنجاں فرمانے والے ہیں۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد معتدبہ ہو گئی تو پھر آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں رہنے والے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی، اور کئی سارے لوگ، کچھ لوگ چھپ کر کے، اور یہ کچھ لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے، اور کچھ لوگ ڈنکے کی چوٹ پر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کرنے لگ گئے۔ حضرت صہیب رومی کی جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ وہ در حقیقت دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے، نہر فرات یا دریائے دجلہ کے کنارے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ تو ان کو ایک فوج نے قید کر لیا اور پھر رومیوں کے ہاتھوں ان کو بیچ دیا، اور پھر رومیوں نے مکہ کے ایک شخص کے ہاتھوں انہیں بیچ دیا۔ تو ایسے حضرت صہیب رومی جو تھے وہ مکہ میں آ کر مستقل سکونت اختیار کر لی، اور یہیں پہ آپ آزاد بھی ہوئے۔ آپ نے کاروبار کیا، کیونکہ آپ پہلے غلام تھے، تو مکہ میں آنے کے بعد آپ جو ہیں آزاد بھی ہوئے، پھر کاروبار کیا، تجارت کی، اور خوب آپ کی تجارت چمکی، اور مدینہ کے متمول اور امیر کبیر افراد میں، بڑے لوگوں میں حضرت صہیب کا شمار ہونے لگ گیا۔ تو جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے ہجرت کرنا چاہی تو مکہ والے آ کر کے آپ کی راہ میں حائل ہو گئے اور کہا کہ صہیب، تم مکہ اس وقت آئے جب کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم کنگال تھے، ہمارے بیچ رہ کر تم نے کاروبار کیا، تجارت کی، اور اس کے بعد تم بڑے آدمی بن گئے، امیر کبیر لوگوں میں تمہارا شمار ہونے لگ گیا، اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ اپنا کل اثاثہ اور کل دولت لے کر کے ہمارے پاس سے چلے جاؤ اور کہیں اور جا کر سکونت اختیار کر لو، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی نے ان کفار سے یہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، اگر ایسا ہو کہ میں نے تمہارے بیچ اور تمہارے شہر میں رہ کر جو کچھ بھی کمایا ہے وہ سب کا سب تمہارے حوالے کر دوں، تب کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ اپنی کل دولت اور جمع پونجی میں یہیں چھوڑ کر جاؤں تمہارے بیچ، تو کیا تم ہمیں مکہ سے نکلنے کی اجازت تم دو گے؟ تو کفار نے کہا ہاں، اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ جیسے آئے تھے پھر ویسے ہی یہاں سے چلے جائیں گے، تو ہم بالکل تیار ہیں۔ اس مرد حق نے اپنا سب کچھ، کل اثاثہ اور کل دولت سب کفار کے حوالے کر دی، اور تنے تنہا بالکل خالی ہاتھ لے کر کے مکہ سے روانہ ہوئے۔ بظاہر تو ان کا ہاتھ خالی تھا، مگر در حقیقت ان ہاتھوں میں دارین کی سعادتیں تھیں، اور وہ ایمان کی دولت کو سمیٹے ہوئے، محبت رسول کی ثروت کو سمیٹے ہوئے مکہ سے باہر جا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت صہیب رومی کے اس ایثار اور قربانی کے بارے میں سنا تو آقا کریم نے فرمایا ربیح صہیب، ربیح صہیب، 3 بار ارشاد فرمائی آقا نے یہ بات کہ صہیب نے بڑا نفع کمایا، بڑا نفع کمایا، بڑا نفع کمایا۔ سب کچھ قربان کر کے آقا نے فرمایا کہ صہیب نے ان تمام دولتوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ تو یہ سودا کہ اگر دنیا کی کوئی چیز کے بدلے ہمیں آخرت کا ثواب مل جائے تو یہ نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں نا۔ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ تھا کہ آپ نے سب کچھ قربان کر کے آپ مدینہ جو ہے تشریف لے گئے، مگر ایک مکہ کے غیور
شجاع اور بہادر شخص کی ہجرت کے بارے میں سنیں، جن کو ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ، انتہائی روب و داب کے مالک امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں، تو انہوں نے غسل کیا، تیاری کی، بہترین پوشاک زیب تن فرمایا اور تیر کمان لیا، تلوار کمر میں حمائل کی، اور اسی روب و داب کے ساتھ آپ مسجد حرام میں پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد یہ کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے اپنی اپنی مجلسیں لگائے رہتے تھے ہمیشہ اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عمر جب پہنچے طواف کے لیے تو اس وقت بھی موجود تھے کفار مکہ، ان کے بڑے بڑے سردار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف سے فارغ ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نفل نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سنو، میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں۔ علل اعلان کفار کے سامنے کہا کہ میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، تم میں سے جس کسی کو بھی اپنی بیوی کو بیوہ اور اولاد کو یتیم بنانا ہو تو وہ پہاڑ کے پیچھے آ کر کے مجھ سے ملے، میں وہیں پر ہوں اور انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا اور کھلا چیلنج دیا، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے اس چیلنج کا جواب دے سکے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت عمر اتنی عظیم شخصیت، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ملائکہ نے، حضرت جبرائیل نے آ کر کے آقا کریم کو بشارت دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آج آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور جنہوں نے 40 کی گنتی پوری کی، یہ ان سے پہلے 39 افراد نے اسلام قبول کیا تھا، آپ 40ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ ہی کے دور حکومت میں بڑے بڑے جو ملک تھے وہ اسلام کی قلمروں میں اور اسلام کی حدود میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کوئی چھپ کر کے آپ نے ہجرت نہیں کی، بلکہ علل اعلان لوگوں کو کھلا چیلنج دے کر کے آپ نے ہجرت کی۔ تو یہ ہجرتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور کفار بھی سب دیکھ رہے تھے کہ جو مسلمان ہیں آئے دن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کرنا شروع کیا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا اور مکہ سے مسلمان جو ہے مدینہ کو ہجرت کرتے رہے تو عنقریب وہاں پر یہ اپنی جمعیت بنا لیں گے، ایک جماعت تیار کر لیں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہ مکہ سے نکل کر وہاں پہنچ جائیں اور پھر اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر کے ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ تو اس کے لیے ان لوگوں نے مشورہ کیا، میٹنگ منعقد کی، دارالندوہ میں ایک مجلس قائم ہوئی، اور اس مجلس کے قیام سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ بار بار جو ہے یہ ارادہ کرتے کہ وہ بھی مکہ سے ہجرت کر جائیں، آقا کریم سے آ کر اجازتیں بھی طلب کرتے کہ یا رسول اللہ اجازت دیں کہ میں بھی جو ہے مدینہ چلا جاؤں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جواب دیتے کہ لا تعجل لعل اللہ ان یجعل لک صاحبا، کہ ابو بکر جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارا کوئی ساتھی بنا دے اور کسی کی ہمراہی کا شرف تمہیں حاصل ہو، لہذا جلدی نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق دل میں یہ خیال کر کے آپ جو ہے خاموش ہو جاتے کہ ہو سکتا ہے کہ ساتھی سے مراد خود آقا کی ذات گرامی ہو اور آقا کی معیت میں ہمیں ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ تو حضرت ابوبکر کو آقا یہ جواب دیتے، یہاں تک کہ وہ رات بھی آ گئی جبکہ مکہ والوں نے، کفار قریش نے دارالندوہ کے اندر اپنی مجلس منعقد کی تھی،
اور اس مجلس میں حاضری کے لیے یہ شرط تھی کہ سب کے سب کم سے کم 40 سال کے، 40 سال سے کم عمر کا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مگر ابو جہل کو اس کی حکمت و دانائی اور عقل مندی کی وجہ سے، باوجود کہ ابھی وہ 20 کے پیٹے میں بھی داخل نہیں ہوا تھا، اس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی، مگر اس کی حکمت و دانائی اور عقل مندی کی وجہ سے اس قانون سے اسے مستثنی رکھا گیا تھا، اور وہ تنہا ایسا شخص تھا جو 19 سال کی عمر میں اس مجلس میں حاضر تھا اور شریک تھا۔ اور اسی مجلس میں ابلیس بھی شیخ نجدی کی شکل میں حاضر ہوا۔ یہ نجد کا ایک شیخ، داڑھی بری ہوئی، اور یہ نجد میں جس قسم کا لباس پہنا جاتا تھا ویسے ہی لباس سے ملبوس ہو کر کے اس محفل میں حاضری دی ابلیس نے۔ تو لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ایک شیخ ہوں، اور تم جس بات کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہو، تو جب مجھے خبر ملی تو میں بھی چلا آیا، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی بہترین مشورہ دے سکوں۔ یہ ابلیس، یعنی کہ نجد اور ابلیس کا بڑا پرانا تعلق ہے، اور جہاں پر وہ مجلس منعقد ہوئی تھی اس کا نام بھی دار الندوہ تھا۔ تو خیر سنیں، جب یہ مجلس منعقد ہوئی اور لوگوں نے رائے دینی شروع کی، تو سب سے پہلی رائے ابو البختری ابن ہشام نے دی۔ وہ یہ دی کہ ہم محمد کو زنجیروں میں جکڑ دیں اور قید کر دیں، اور انہیں کھانا پانی دینا بند کر دیں، یہاں تک کہ اسی قید کے عالم میں محمد کا انتقال ہو جائے۔ یہ ابو البختری نام کے ایک شخص نے مشورہ دیا۔ جب یہ بات ابلیس نے سنی تو اس نے فوراً اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ مشورہ ہرگز عمل کے لائق نہیں ہے۔ تمہیں خبر ہے کہ محمد کے ساتھی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر تم انہیں قید کر دو گے تو ان کے ساتھی ان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، تن من دھن سب کی بازی لگا دیں گے، اور ہوگا یہ کہ وہ محمد کو چھڑا کر کے لے کر چلے جائیں گے، لہٰذا یہ عمل کے لائق نہیں ہے، کوئی دوسرا مشورہ۔ تو ایک اور شخص نے مشورہ دیا جو میں آپ کے سامنے اکثر آقا کریم کے اخلاق عظیمہ کے حوالے سے بیان کرتا رہتا ہوں، کہ دوسرے نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کیا جائے کہ ہم ان کو جلا وطن کر دیں، مکہ سے باہر نکال دیں، پھر وہ جانے ان کا کام جانے۔ تو اس رائے کو بھی سن کر جو ابلیس تھا اس نے فوراً رد کیا اور کہا کہ یہ بھی عمل کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جب تم انہیں مکہ سے نکالو گے وہ کہیں اور جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، ان کے اخلاق کتنے لوگوں کو گرویدہ کرنے والے ہیں، ان کی ادائیں کتنی دل نواز ہیں، لوگ کیسے ان کی جانب مائل ہوتے ہیں، لوگوں کے قلوب ان کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ اگر تم انہیں مکہ سے نکال دو گے وہ کہیں اور جائیں گے اور اپنے اخلاق اور اپنی من موہنی باتوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر ایک جتھا اپنا بنا لیں گے، پھر تمہارے اوپر آ کر حملہ کر دیں گے اور تم کو مکہ سے باہر نکال دیں گے، لہٰذا کوئی اور رائے دی جائے۔ تو ابو جہل جو کہ ابھی 19 سال کا تھا وہ کھڑا ہوا، ابو الحکم کہا جاتا تھا اس کو، ابو الحکم بڑا ہی عقل مند شخص، تو اگرچہ وہ اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، مگر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہے، آج تک دنیا اسے ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ تو اس نے مشورہ دیا کھڑے ہو کر کے کہ میری رائے میں یہ کیا جائے کہ ہم 10 ایسے نوجوان کا انتخاب کریں جو 10 مختلف قریش کے خاندانوں سے ہوں، اور ان خاندانوں میں سے وہ 10 افراد وہ ہوں جو بہادری میں، حسن و جمال میں اور ظاہری اور باطنی اوصاف و کمالات میں سب سے بڑھ کر ہوں۔
ایسے 10 افراد کا 10 مختلف یہ قریش کے قبیلوں سے اور خاندانوں سے ہم انتخاب کریں اور سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دے دیں اور وہ یکبارگی سب کے سب مل کر محمد پہ حملہ کریں اور ان کو شہید کر دیں. تو اس طریقے پہ اگر عمل کیا جائے، ابو جہل نے اس رائے کی حکمت یہ بیان کی، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو محمد کا جو خون ہے وہ سارے قبائل کے درمیان مشترک ہو جائے گا. کوئی ایک قبیلہ جو ہے یہ محمد کا قاتل نہیں کہلائے گا. تو سارے قبائل جب ذمہ دار ہوں گے یہ محمد کے قتل کے، تو اس وقت بنو ہاشم اکیلے سارے قبائل سے جنگ نہیں کر پائیں گے، اور جب اکیلے جنگ نہیں کر پائیں گے تو وہ دیت لینے کے لیے راضی ہو جائیں گے اور سارے لوگ مل کر کے بڑی ہی آسانی کے ساتھ دیت اور خون بہا بھی ادا کر دیں گے. یہ مشورہ ابو جہل نے دیا. ابلیس جو ہے اچھل پڑا، کہا کہ یہ رائے ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. ابلیس جو ہے اچھل پڑا. یہ تو شروع ہی سے فراق میں تھا. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور یہ رو رہا تھا انتہائی تیز آواز سے، چیخ چیخ کر، اور اس کے چیلے چپاٹی جب جمع ہو کر کے اور سب نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تو ابلیس نے کہا تھا کہ آج وہ ذات پیدا ہو گئی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نہیں مانے گا، ہماری عبادت نہیں کی جائے گی. اب وہ لوگوں کا رشتہ ان کے خالق کے ساتھ جوڑ دے گا. ایسی شخصیت کی ولادت ہو چکی ہے. تو ابلیس کے چیلوں اور چپاٹیوں نے اس سے کہا تھا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم چلے جاؤ، ابھی بچے ہیں، ان کو چھو دو اور ان کی عقل میں کچھ کمی لا دو. یہ ابلیس سے کہا. ابلیس پہنچا بھی اور چاہا بھی کہ وہ ہاتھ بڑھائے آقا کریم کی جانب اور ان کی عقل میں کوئی کمی لا دے، نقصان لا دے، مگر اللہ کے حکم سے جبریل امین حاضر ہوئے اور اسے ایسا تماچا رسید کیا کہ وہ جا کر کے سمندر میں گر پڑا. اتنے زور کا تماچا مارا حضرت جبرائیل نے. روایت صحیحہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے. تو ابلیس تو شروع ہی سے فراق میں تھا. جب ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو جو ہے 10 لوگ مل کر کے یکبارگی حملہ کر کے شہید کر دیں، تو کہا کہ یہ رائے ہے، اس پہ عمل کیا جائے. تو ایک رات متعین کر لی گئی اور اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے 10 مختلف قبائل سے بہادر نوجوانوں کا انتخاب کر لیا گیا اور یہ ان کے ہاتھوں میں زہر آلود ننگی تلوار دے دی گئی. ادھر کفار اپنی تدبیریں کر رہے تھے، ادھر قدرت اپنے انتظامات کر رہی تھی. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ کفار نے اس قسم کا مشورہ کیا ہے، لہٰذا اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ مکہ کو خیر باد کہیں اور یثرب کی سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمائیں. اور یہ مکہ کی عظمت تو ہے، لیکن اب آپ مدینہ کو عظمت عطا کریں. اجازت مل گئی. تو جس رات یہ واقعہ ہونے والا تھا کہ وہ آقا کریم پہ حملہ کرنے والے تھے، اس کے دن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقائے دو جہاں ہمارے والد گرامی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر روز 2 بار تشریف لایا کرتے تھے گھر میں. 2 بار، ایک بار صبح کے وقت، ایک بار شام کے وقت. آقا کریم اپنے غلاموں کو اپنی محبتوں سے نوازتے بھی تو تھے. اور یاد رکھیے گا، جہاں محبت ملتی ہے نا، اسی کی محبت بھی دل میں بیٹھتی ہے. آقا کریم اپنے صحابہ اور اپنے غلاموں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آقا کریم ہر دن ان کے گھر تشریف لے جاتے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اس روز ہم نے دیکھا کہ آقا کریم خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لا رہے ہیں. دوپہر کے وقت یہ آقا تشریف لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا
آپ اندر آئے، بیٹھے اور ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر ایک ضروری بات تم سے کرنی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تخلیہ ہو جائے۔ تو یہ وہاں پر حضرت عائشہ تھی اور ایک حضرت ابو بکر کا غلام تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تو آپ کی خانہ زاد ہیں اور ایک آپ کے غلام کا غلام ہے اور ایک میں ہوں، تو یہ یہاں پر تخلیہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہماری بیٹی عائشہ ہی تو ہیں اور دوسرا میرا غلام ہی تو ہے، آپ جو آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہوں آپ ارشاد فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت کے حوالے سے حضرت ابو بکر سے بیان فرمایا اور کہا کہ ابو بکر ہجرت کی اجازت مل گئی، اب آج ہی کی رات ہمیں جو ہے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا الصحبۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا غلام کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ نعم الصحبہ، ہاں تمہیں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آقا کا یہ ارشاد سن کے رو پڑے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس روز میں نے پہلی دفعہ جانا کہ خوشی میں بھی آنسو نکلتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں، اس روز پتہ چلا کہ لوگ جو ہے خوشی میں بھی رویا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمراہی کی اجازت ملنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے غلام کو حکم دیا، شروع ہی سے جب سے حضرت ابو بکر سے آقا کریم نے یہ فرمایا تھا کہ لا تعجل لعل اللہ ان یجعل لک صاحبا، جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے اللہ تمہارا کوئی ساتھی بنا دے۔ تو حضرت ابو بکر روزانہ جو ہے آپ نے 2 تندرست اونٹنیاں جو ہے تیار کر رکھی تھیں ہجرت کرنے کے لیے، اور اسے اچھا سے کھلا پلا کر کے آپ اس کی صحت کا خاص خیال رکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کب آقا کریم ارشاد فرما دے اور کوچ کرنا پڑے، تو ہمیشہ آپ تیار رہتے تھے۔ تو جب آقا کی جانب سے اجازت مل گئی تو آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ میری اونٹنیوں کو تیار کر کے میرے گھر کے پیچھے لے آنا۔ اب رات ہوئی، وہ تاریخ ساز رات آنے والی تھی کہ جس کی وجہ سے انسانیت میں اور انسانی اخلاق و اقدار میں ایک انقلاب رونما ہونے والا تھا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا وہی وہ عظیم رات تھی جس کے صدقے میں آج ہم اسلام کی یہ بہاریں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی اصل دعوت اور اصل پیغام کا آغاز جو کہ دور رس ہو، نتیجہ خیز ہو اور لوگ کثرت کے ساتھ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوں، یہ تو ہجرت کے بعد ہی نہ شروع ہوا، جبکہ ایک مرکز مل گیا، پلیٹ فارم مل گیا۔ میں کئی بار آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر چکا ہوں، تاریخ ساز رات آنے والی تھی، خاور فلک آہستہ آہستہ مغرب کی جانب کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ مغرب نے سورج کو اپنے دامن میں لے لیا۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی تو اپنے منصوبے کے مطابق وہ 10 نوجوان ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ہوئے آقا کریم کے کاشانہ اقدس کی جانب بڑھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خدا کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے، اور اس کی تفسیر میں علماء کا ایک یہ بھی قول ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کی تکمیل کرے۔ تو لوگوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا تو وہی ہے نا جو مشیت یزدی چاہتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، تقدیر مسکراتی ہے کہ کرو جو کرنا ہے، ہونا تو وہی ہے جو میں چاہتی ہوں۔ تو وہ 10 نوجوان ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آقا کریم کے کاشانہ اقدس کی جانب بڑھے۔ آقا کریم نے حضرت علی کو بلایا اور علی سے ارشاد فرمایا کہ علی، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، آج رات میں مکہ سے نکلنے والا ہوں، لیکن میرے گھر میں اہل مکہ کی امانتیں ہیں، ان کے سامان ہیں۔ اہل مکہ کی لاکھ دشمنی ہو آقا کریم سے، لیکن آپ کے کردار کی قسمیں وہ کھایا کرتے تھے، آپ کی امانت داری کی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ دشمنی کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود قیمتی سامانوں کی حفاظت کے لیے
سب سے محفوظ گھر انہیں ہمارے آقا ہی کا گھر ملتا تھا۔ تو اپنی امانتیں، اپنے سامان لا کر آقا کے گھر میں وہ رکھا کرتے تھے۔ اب بتائیں، وہ در حقیقت وہ جو حالات تھے، جنگ کے حالات تھے نا، جنگ کے حالات تھے۔ آقا کریم، مسلمان اور کفار ایک جنگ کی کیفیت میں تھے، اور جنگ کے حالات میں ایک دوسرے کے مال مباح ہوتے ہیں، مگر ان حالتوں میں بھی آقا کریم نے کفار مکہ کی امانتوں میں کسی قسم کی ہلکی سی، ادنا سی بھی خیانت آ جائے، آقا نے یہ گوارا نہیں کیا، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ کو روک دیا۔ حالانکہ اگر امانتیں سپرد کرنا نہ ہوتی تو آقا کریم علی کو کبھی نہیں روکتے۔ وہ یہ وجہ تھی کہ حضرت علی کو آقا نے بچپنے سے پالا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے گھر میں رہتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے یہاں جو ہے معاشی تنگی تھی، آمدن کی کمی تھی، لہٰذا آقا کریم نے حضرت علی کو خود گود لے لیا تھا، اپنے گھر میں رکھتے تھے، تو کیسے وہ علی کو تنہا چھوڑ سکتے تھے؟ تو صرف اور صرف ان امانتوں کو واپس ان کے مالکوں کی جانب سپرد کرنے کے لیے آقا کریم نے علی سے فرمایا کہ علی، تم میرے بستر پہ سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو، اور باہر کفار کا نرغہ ہے، وہ پر تول رہے ہیں کہ حملہ کرے، لیکن تم آرام سے سو جاؤ، تمہیں ایک کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آقا کا یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں ہو کوئی ایسی شخصیت تو لاؤ جس کے یہ کردار میں اور سیرت میں یہ عظمت ہو کہ ایک جنگ کی حالت میں بھی لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کرنے کی اسے اتنی فکر ہو جتنی فکر ہمارے آقا کو تھی، کہ اپنے پالے، اپنے گود میں لیے ہوئے اور بچپنے سے جسے پالا تھا، علی کو اپنے بستر پہ آقا کریم نے لیٹا دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنے گھر میں یہ بالکل تیار ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بستر پہ سوئے تو آپ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ قسم خدا کی، اس سے زیادہ پرسکون نیند میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں لی، اور کبھی ایسی رات نہیں گزری کہ اطمینان کے ساتھ میری گزری ہو، اتنے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ جب بھی انسان سوئے تو موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے نا۔ ایک ہے کہ مطلب یہ موت کب آ جائے، وہ کیا شعر ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ 100 برس کا انتظام کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کہ آنے والے پل میں ہم موجود رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ رات گزاری، ویسی رات میری کوئی نہیں گزری، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے موت جب آئے تب آئے، مگر آج کی رات تو نہیں آ سکتی، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے کہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں سپرد کرنا اور پھر مدینہ واپس آ جانا، تم بھی جو ہے مدینہ آ جانا۔ تو آقا نے فرمایا ہے کہ صبح اٹھنا، تو جب تک میں صبح اٹھ نہ جاؤں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے، موت نہیں آ سکتی۔ جب تک سامان اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میں مدینہ پہنچ نہ جاؤں تب تک کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی بستر پہ سو گئے، رات کا سناٹا ہے، باہر مکہ کے انتہائی بہادر افراد، شجاع افراد، اپنے قبیلے میں سے جلید اور انتہائی خوبصورت قسم کے نوجوان ہاتھوں میں زہر آلود تلواریں لیے آقا کریم کے کاشانہ اقدس کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ محمد عربی گھر سے نکلیں تو ہم ان پہ حملہ کریں۔ وہ کفار اگرچہ کفار تھے لیکن وہ عرب کے کفار تھے، عرب کے کفار تھے، وہ ان کے ہاں اتنی غیرت تھی کہ وہ کسی کے گھر میں بغیر سابقہ اطلاع دیے اور اجازت لیے گھسنا معیوب سمجھا کرتے تھے، لہٰذا وہ گھر میں نہیں گھس رہے ہیں بلکہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں، اور نیند نہ آ جائے اس کے لیے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ابو جہل جو ہے آقا کریم کی دعوت اور پیغام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا تھا کہ محمد کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں تو دنیا کی بادشاہت ہمارے قدموں پہ ہوگی، ہم اس دنیا کے فرما روا ہوں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو ہمیں
رہنے کے لیے ایسے باغات ملیں گے جو اردن کے باغات کی طرح سرسبز و شاداب ہوں گے۔ اور محمد یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پر ایمان نہ لائیں تو دنیا میں بے دریغ قتل کیے جائیں گے، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو جہنم کی آگ میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ ابو جہل اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، اور آقا کریم کی دعوت اور آپ کے پیغام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آقا کریم ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعم انا اقول ذالک وانت واحد منہم، ہاں ابو جہل میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے تو دنیا کے حاکم ہوگے اور آخرت میں جنت کی بہاریں ہوں گی، اور ایمان نہیں لاتے تو یہاں قتل کیے جاؤ گے بے دریغ، اور آخرت میں جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ بنے گی۔ میں یہ کہتا ہوں وَأَنْتَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، اور سن تو انہی لوگوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں قتل کیے جائیں گے اور آخرت میں جہنم کی آگ کا عذاب جن کا ٹھکانہ بنے گا۔ آقا کریم نے فرمایا، اب یہ فرما کر آقا کریم اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس آیت کریمہ کو جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے دیوار ایک بنا دی ہے، پیچھے دیوار بنا دی ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، انہیں دکھائی نہیں دیتا، انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ آقا کریم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے ایک مٹی اٹھائی، آپ نے اس میں دم کیا اور کفار کی جانب اچھال دیا، اور اس مٹی کے کچھ حصے تمام جو اس وقت وہاں پہ جو 10 نوجوان تھے سب کے سروں پہ پڑے، اور ان کے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور انہیں خبر نہ ملی، اور آقا کریم ان کے بیچ سے جو ہے گزر کر کے تشریف لے گئے، اور سیدھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں پہ حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، ایک اونٹنی آقا کے لیے اور ایک اونٹنی اپنے لیے، مگر حضرت ابوبکر اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دونوں چلنے لگ گئے تو حضرت ابوبکر نے اونٹنی پیش کی آقا کریم کو، یا رسول اللہ یہ اونٹنی آپ کی سواری کے لیے۔ آقا نے فرمایا میں لے تو لوں گا مگر قیمت کے بدلے لوں گا۔ آقا کریم نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ یہ غلام بھی آپ کا ہے اور غلام کا پورا مال بھی آپ کا ہے، جب میں آپ کا ہوں تو ہمارا جو کچھ بھی مال و دولت ہو احساسہ ہو مالک آپ ہی تو ہیں، تو یا رسول اللہ رکھ لیں آپ اسے، آپ چلیں، یہ قیمت کی کیا حاجت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر نہیں، یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ خاص کر پیروں کے لیے کہ جن کی زندگی ہی نذرانے پہ چل رہی ہوتی ہے اور اپنے مریدین کے جیب کی جانب ہمیشہ للچائی نظریں ڈالے رہتے ہیں اور نذرانہ اینٹھنے کے مختلف ہیلے بہانے وہ تراشتے رہتے ہیں، اور خاص کر کے جو آج کل کے نام نہاد پیر ہیں نا وہ نذرانہ خوری میں بہت آگے ہیں، باقی تو انہیں سبق لینی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ اونٹنی حضرت ابو بکر سے بغیر قیمت کے آپ نے قبول نہیں کی، یہ بلکہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نہیں، میں یہ اونٹنی تو لوں گا لیکن تمہیں قیمت بھی لینی ہوگی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر راضی ہو گئے، ہاں یا رسول اللہ جیسی آپ کی مرضی، جیسا آپ کا حکم۔ آقا نے اونٹنی ابو بکر سے قیمت کے بدلے میں وصول کی، اور حضرت ابو بکر کے گھر سے نکل کر گئے اور غار ثور میں دونوں اپنے وقت کی انقلابی اور عظیم شخصیتیں جو کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں، غار ثور میں دونوں نے جا کر کے قیام فرمایا۔ اب اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے انشاءاللہ ہم بالتفصیل اگلے نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو اپنے محبوب کی محبت سے منور و مجلہ فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آقا کے اخلاق و کردار کے مطابق ہم زندگی گزار کر صحیح اسلام کے داعی اور اسلام کی دعوت صحیح معنوں میں جو اصل دعوت ہے لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے
جیسا کہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ تنظیم اصلاح معاشرہ جو اتنے سالوں سے قرآنی علوم کے فروغ کے لیے، لوگوں کے اصلاح کے لیے اور ان کی درستی احوال کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک وہ دور بھی تھا کہ جب کہ غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے اور بھی چیزوں کے لیے اس تنظیم نے کئی کام کیے ہیں، اور یہ حالات فی الحال ایسے ہیں کہ تنظیم جو ہے فنڈ کی کمی کا شکار ہے، لہٰذا آپ کے سامنے جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ آپ حضرات 100-200 جس سے جو ہو سکے اتنی رقم کی آپ یہ ممبرشپ حاصل کریں۔ یہ ممبرشپ کارڈ ہے، آپ حضرات اسے لے کر کے پر کریں اور تنظیم کے دست و بازو بن کر اور تنظیم کی قوتوں میں اپنی گاڑھی کمائی میں سے کچھ حصہ لگا کر کے آپ ثواب دارین حاصل کریں اور معاشرے کی اصلاح اور بھلائی میں عملی حصہ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔